اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حیرت انگیز بات یہ ہے، ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے، ادھر کشمیر کا مسئلہ ہے، ایک ہی وقت میں دونوں، تقریباً سن 48 ہے جب یہ دونوں مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. دونوں کے بارے میں اقوام متحدہ کا طرز عمل ایک جیسا، انتہائی جانبدارانہ، انتہائی متعصبانہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات چلیں یہاں پہ چلیں، وہ فلسطین کو تو ایک طرف رکھیں، یہ جو قادیانی ہیں ان کا جب ہم مولوی لوگ نام لیتے ہیں تو ہمارے جو دانشور قسم کے لوگ ہیں، ذرا تھوڑے سیکولر لبرل ٹائپ لوگ ہیں، وہ ویسے ہی چڑ کھا جاتے ہیں. آپ کا شیخ عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو کشمیر میں رہ گیا، مقبوضہ کشمیر میں رہ گیا، آتش چنار والا شیخ عبداللہ، وہ تو مولوی نہیں ہے نا. آپ اس کی یہ کتاب پڑھیں آتش چنار، اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ قادیانی کشمیر کمیٹی کو انفلوئنس کر کے اپنا لچ تلنے کی کوشش میں تھے. چکر کیا ہے اس کو سمجھیں. قادیانیوں کے مرکز کا نام ربوہ ہے. ربوہ کا کیا لفظ ہے جی؟ یہ قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور وہاں پہ اس کے مطلب معنی جو معین کیے گئے، بیت اللحم، اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیے کہ ایک موقع پہ حضرت مریم کو خدشہ لاحق ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ انہیں لے کے بیت اللحم، ذرا بلندی ٹیلے والی جگہ تھی، ذرا اونچائی پہ، اونچان پہ، وہاں لے کے چلی گئیں. مرزا قادیانی نے ایک چھلانگ لگائی، کہا کہ یہ مفسرین نے بالکل غلط ترجمہ کیا ہے، ربوہ تو کشمیر ہے. سمجھ آئی؟ ربوہ کشمیر ہے، اور حضرت مریم حضرت مسیح کو لے کے کشمیر آئی تھیں، اور سری نگر کے فلانے قبرستان میں ان کی قبر بھی موجود ہے. تو یعنی اس کے پاس وہی آتی تھی، میں مانتا ہوں کہ اس کے پاس وہی آتی تھی، یعنی میرا ماننا ہے کہ غلام محمد قادیانی کے پاس وہی آتی تھی، اللہ کی نہیں، شیطان کی. اور شیطان کی وہی آتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، بے شک شیاطین اپنے ولیوں کی طرف، شیطان جو ہے وہ وہی دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کر سکیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. تو جب قرآن بتا رہا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں کہ اس کی طرف وہی آتی تھی، لیکن وہی شیطان کی آتی تھی. تو شیطان نے فوکس کیا تھا نا، اس نے بتایا کہ ربوہ کا یہ ترجمہ کرو. کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں ابھی اتنا ہی رہنے دیں کہ ہمارے جو بھی انفلوئنشل لوگ ہیں نا، ان کو کشمیر کے ساتھ زیادہ محبت کا سبب کشمیر کا مسلمانوں کی شہرگ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ قادیانی کے اس روحانی رشتے کی وجہ سے ہے. اتنا بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیونکہ اور بھی باتیں کرنی ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس خطے کے ساتھ ایک تو ان کا تعلق رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے. اور شورش کاشمیری نے بہت پہلے ایک کتاب لکھ دی تھی کہ جس میں اس نے ایک اجمی اسرائیل کا تصور پیش کیا. ایک اسرائیل وہ ہے، دیکھیے میں نے فلسطین کے ساتھ جوڑا تھا نا، تو وہ ایک اسرائیل وہ ہے، ایک اسرائیل اجمی اسرائیل بننے کے چکر میں ہے، اور اس میں صرف کشمیر نہیں ہے، اس میں پنجاب بھی شامل ہے، اور صرف مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب نہیں ہے، مشرقی پنجاب بھی شامل ہے. رنجیت سنگھ کی ریاست کا جو ہے احیاء کرنا، اور رنجیت سنگھ کی آخر کیوں اس کا مجسمہ لا کے لگایا گیا نا وہ لاہور شاہی قلعہ میں، کیوں لگایا؟ کوئی تو بات ہے نا، کوئی پیچھے کہانی ہے نا. یہ ہمارے ایک بہت بڑے خلافت کے چیمپئن، جب وہ خود بیوروکریٹ تھے تو وہ جب وہ کیا ہے، وہ مندر جو ہیں ان کی تزئین و آرائش کا کام کرتے رہے ساری زندگی. تو یہ بت سارے وہی پال پال کے پوس کے جوان کرتے رہے، خوبصورت بنا تزئین و آرائش کرتے رہے. اب ہمیں خلافت کا سبق پڑھانے آ گئے. تو لیکن یہ سارا چلتا ہے، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی نظر ہے. اچھا ان کے کنیکشن کدھر ہیں؟ جب شیطانوں کے جہاں جہاں کنیکشن ہے وہاں ان کے بھی تو کنیکشن ہوں گے نا. تو ویسے اسی لیے وہ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، ہمارا ایٹم بم بھی ایسے ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے نا، جب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کا ایٹم بم محفوظ ہاتھوں میں، تو سمجھ آئی.
تو بہرحال اللہ حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، شیطان کے ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ شیطان سے کام نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے. تو شیطانوں کے چیلوں سے بھی لے سکتا ہے. اللہ کے لیے چندان دشوار نہیں ہے. اب آگے چلیں. امریکی منصوبہ 90 کی دہائی میں، وہ جو ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون آئی ہوئی تھی پاکستان، رابن رافیل، یہ اس وقت جنوبی ایشیا کے امور کی جو ہے نا وہ ذمہ دار تھی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے اس کو خود مختار بنایا جائے، اور یہ جو روف آف دا ورلڈ ہے یہاں آ کے امریکہ ڈیرے جمائے، اور اس پورے یعنی کنٹینمنٹ آف چائنا بھی، اور کیا ہندوستان کیا پاکستان، اس سب کو مینج کرنا. یہ سارا یہ جو ابھی آپ نے جغرافیہ دیکھا، یہ وادی سندھ و ہند اور یہ جو دور آگے جو ماورا النہر تک، اس سارے علاقے کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا یہاں بیٹھیں گے. یہ منصوبہ باوجود ناکام ہو گیا. سننے میں یہ آیا ہے، واللہ عالم، ہمارے پاس زیادہ سورسز نہیں ہیں، کہ یہ انڈیا پاکستان نے جوائنٹلی اس کو ناکام کیا. اس وقت کچھ جان تھی، ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، ہو گیا، ناکام ہو گیا. پھر انہوں نے دوسرا پلان بنایا 9/11 کرا کے. ڈیپ سٹیٹ نے 9/11 کرایا، امریکہ نے نہیں کرایا، امریکی ایڈمنسٹریشن نہیں کرایا، ڈیپ سٹیٹ نے کرایا، اور وہ افغانستان کو نشانہ بنایا. کہتے تو یہ ہیں کہ وہ ٹھکانہ تھا اور بہانہ تھا، اور ٹھکانہ وہاں تھا اور نشانہ پاکستانی تھا. تب بھی نشانہ پاکستان تھا، اسی لیے اف پاک تھا نا. اور 2002 میں ان کے جرنیل نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ کوئی عراق اور افغانستان نہیں ہیں کہ ہم ان پر فوجیں لے کے چڑھ جوڑیں، ان پر ہم نے اور طریقے سے ان کا کام تمام کرنا ہے. تو منصوبہ تو ان کا دونوں ملکوں کا تھا. وہ اللہ نے کیا، 20 سال کے بعد وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا. اس کے بعد آگے چلیے. اب آ کے پھر یہ جو انڈیا نے کام کیا ہے نا، یہ اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے مودی جو ہے یہ ایجنٹ ہے پکا. جیسے ہمارے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ایسے مودی ایجنٹ ہے، اور اس لیے یہ کام کر کے بین الاقوامی طاقتوں کے لیے رستہ کھولا ہے. ابھی حالات خراب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے، اگرچہ کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو بڑے امن ہے اور ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ بعد میں ایک جیسے میچ فکس ہوتا تھا نا کرکٹ میں، تو جنگ بھی تو فکس ہو سکتی ہے نا. ایک لمیٹڈ جنگ کر کے دنیا کے 2 ایٹمی ملک لڑ پڑے ہیں، دنیا کا امن خطرے میں ہے، دوڑو دوڑو، بھاگو بھاگو، پہنچو پہنچو. اور اس کے نتیجے میں خود مختار کشمیر، کہنے کو خود مختار لیکن حقیقت میں اس کے اوپر قبضہ کر کے رکھنا، اور اس کے ذریعے سے پورے خطے کو کنٹرول میں رکھنا کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. وہ جو خطرہ ہے اس کو روکنا، نپ دا ایول ان دا بڈ. اس کے لیے پورے خطے میں بھونچال لایا گیا، افغانستان سے لے کے کشمیر تک، اور پاکستان کو مسلسل اس زلزلے کی زد میں رکھا جا رہا ہے.